السلام علیکم. کسی سوشل نیٹ ورک پہ میں نے یہ تصویر دیکھی, سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کیونکہ تحریر بہت پیاری تھی, سبق بہت پیارا تھا. کہ ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے پاس گیا, اس کی ٹریول ایجنسی تھی, تو میں نے دیکھا کہ اس کی ٹیبل پہ اسی طرح پیسے پڑے ہوئے تھے اور سامنے ایک نفیس اور بڑا نرم اور خوش گفتار شخص بیٹھا تھا جو کہ بہت خوش نظر آ رہا تھا. تو دوست نے بتایا کہ اس نے گلی گلی مرونڈا اور پاپڑ بیچ کر یہ پیسے جمع کیے ہیں اور آج خوشی سے سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پیسے پورے ہو گئے ہیں, مجھے اب تو مدینے بھیج دو. قربان جاؤں, آنکھیں نم ہو گئی یہ پوسٹ دیکھنے کے بعد کہ کتنے لوگ ہیں, دیہڑی دار مزدور ہیں, لیکن ان کی تڑپ دیکھیں, اتنی تڑپ ہوتی ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی تھی اماں جی, وہ کہتی ہیں کہ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی, جھاڑو پوچھا کر کے, برتن دھو کے, ایک ایک روپیہ جمع کر کے, تو خواہش تھی کہ میں اللہ کے حبیب کا روضہ دیکھا ہوں, اللہ کا گھر دیکھا ہوں. لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ہماری ترجیحات میں فرق ہوتا ہے. ہم نے دین کے معاملات کو نا اپنی آخری عمر کے لیے, جب ہمارا جسم ہمارے اعصاب ساتھ نہیں دیتے, تب ہم اپنی پرائورٹی میں شامل کرتے ہیں. پہلے دنیا گھوم لیں, اس کے بعد دنیا کے معاملات کر لیں, بزنس سیٹل کر لیں, بچوں کو پڑھا لیں. تب جسم ساتھ نہیں دیتا اور ہم نے پھر حج عمرہ کی زیارت ان دنوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. یعنی داڑھی بھی رکھنی ہے تو کہتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے بعد میں رکھ لینا, نماز پڑھنی ہے تو خیر ہے مساجد میں ہی رہنا جب بزرگ ہو گئے. تو اپنی پرائورٹیز کو چینج کریں. ہمارا جھکاؤ اس وقت جوانی کی عبادت شیوہ پیغمبری ہے, یعنی یہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی ترجیحات میں, اپنے پلان میں ایڈ کریں کہ یار جتنی جلدی ہو سکے, زندگی موت کی تو کوئی خبر نہیں ہے, ایک پل لگتا ہے, ایک یوں بنی ہے رگیں جسم کی کہ ایک نس ٹس سے مس, اور بس مسئلہ بس اتنا سا ہے. تو کوشش کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ سے محبت ہونی چاہیے, اللہ کے گھر سے. اللہ تمام عاشقان کو حج بیت اللہ کی, اپنے حبیب کے گھر کی, کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. سلام پہنچے.